بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا اس کو سننے کا شاعر کہتا ہے کہ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، آدم کو آسمان سے، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، اور عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، اور ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے پہ ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے. سبحان اللہ. یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یوسف کے لیے غلامی تو بادشاہ بنا دے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. مجھے پاک اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد اللہ بہت پیارا اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ سن کے ایمان تازہ ہوگا. سامنے مل کے پڑھنے والے پڑھیں گے انشاءاللہ. شاید کہتا ہے جب ایک شاعر سرزمین حرم میں جاتا ہے، مکہ مدینہ دیکھتا ہے، وہاں کی سیر کرتا ہے، اس کے ذہن سے وہ نقشہ واپس نہیں جاتا. وہی نقشہ، وہی چیز اس کے ذہن میں سما جاتی ہے. اور شاعر قلم اٹھاتا ہے. اب کیا کہتا ہے مل کے پڑھیے گا. بہت پیارا کلام ہے. شاعر کہتا ہے درِ اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. جو لوگ اس سرزمین پہ گئے ہیں وہ بہتر انداز میں میری اس بات کو سن سکیں گے، محسوس کر سکیں گے. یہ ایسی پیاری سرزمین ہے کہ جو بندہ نہیں گیا ہوتا وہ تڑپتا ہے کہ کب جائے، اور جو ہو کے آ جاتا ہے وہ واپس جانے کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہے کہ یا اللہ واپس بلا لے. شاعر کہتا ہے کہ درِ اقدس پہ حال دل، مل کے پڑھیے سارے، سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد. اللہ سب کو اسی بات لے جائے، جلدی لے جائے. مل کے پڑھیے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. درِ اقدس
پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد عشق کو کوئی بھی زبان خاندر ہے کس کے پڑھئے مدینہ یاد آتا ہے کیسے یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مل کے پڑھئے گا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے وہ منظر نہیں بول رہا شام کا وقت ایک نبی کا عاشق گنبد خضرا کے سامنے جب بیٹھتا ہے اللہ اکبر سامنے سے وہ خوش نصیب لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں جن کے جنازے مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہوتے ہیں شام کا وقت ہے گنبد خضرا میں کیا منظر ہوتا ہے جب ایک عاشق بیٹھ کر کہتا ہے ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مل کے پڑھئے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے یہی کلام تھا پچھلے سال دسمبر کا مہینہ تھا یہ فقیر مکے سے مدینے جاتے ہوئے مسجد کے 4 گھنٹے سفر کے دوران مسجد کے بس کے اندر مائک میں لے کے 4 گھنٹے مسلسل ہم نے نعت پڑھی ہے جس میں یہ نعت بار بار پڑھتا تھا شاید کہتا ہے ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو ہمارے آج کے معزز مہمان پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا مفتی جبریل الرحمان صاحب تشریف لے آئے ہیں حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر تاجدار